کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو؟ پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے. اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں. یس سر. ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے, ایک وہ خیال میں الیکشن کمیشن کا ہے, پارٹ 8واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. یس سر. اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دیتا ہوں, ایک دوسری بات کر دیتا ہوں. جی سر. جی سر. چیف جسٹس تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب. یس سر. میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی. ٹھیک ہے. میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب جونیئر تھا, سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں. وہ آیا, کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا. تو کیا مطلب تمہارا؟ وہ ذرا آواز پھر ہاں انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. تو دیکھیے اب ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ. بالکل. اور آپ کے آج شاید سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں, تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں, اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں 2 بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھیں قانون کے ذریعے, ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شہت آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ, انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ, 3 ہو گئے. پہلے 2 آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں, اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا, یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, پنجاب میں جو لوکل الیکشنز جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا. ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا, انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا. جی جی. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے, مختلف ہے, کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی, ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا, میں اس میں نہیں تھا, کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے, یہ لوکل گورنمنٹ یہ آئینی مسئلہ نہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں, ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے یہ لازمی ہے, اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی, ان کو بحال کیا گیا. ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ میں آ گیا سر. پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا, غیر جانبدار, اور اس طرح ان صوبوں میں تو مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے. تو کیا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جو باتیں جو آپ نے مشکلات کہوں یا آپ نے, اور اسی طرح آڈینس سے بھی ایک سوری سر اچھا چلیں ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ چلیں اب یہ جو بات آئی ہے سامنے, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا. میں
کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں، مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں. جی بہت خوب. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو، مگر اکثر میں صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی، پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی، تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے، نہیں، اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا ہے، یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں، اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کی، یقیناً اس میں بہت وزن ہے. مگر میں پھر میں ذرا چلیں سر، اگر یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا، چلیں اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا، سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے 2 رکنی بینچ کی جانب سے کہا گیا. چلیں اس پر ایک الگ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن 9 رکنی بینچ بنا، پھر 2 ججز نکل گئے، 7 رہ گئے، پھر 2 مزید نکل گئے، پھر پتہ نہیں 5 رہ گئے. ابھی تک یہ تنازع چل رہا ہے کہ یہ 4-3 کا مسئلہ تھا یا 3-2 کا مسئلہ تھا. تو آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلیں بات نہ کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3-2 کا مسئلہ یا 4-3 کا مسئلہ ہے، یعنی ججز تو ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں، اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں، اس کو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس پہ اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں، حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئیں. ابھی جو جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا، وہ کہ 184 کے رولز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں، تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی، 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں، میں امین الدین خان جی، ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی، جسٹس شاہد وحید. ٹھیک ہے، سرانکوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ بائی اے میجورٹی آف 2 to 1، یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی، اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں، تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ. اس وقت سارے ججز، کوئی خالی نہیں تھا، 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی، فرسٹ امینڈمنٹ، وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک صاحب. یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں یا نہیں. تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی تھی. یہ جو فیصلہ ہے، بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے، ان میں سے میں بھی ہوں. وہ تو بہت ہی ضخیم فیصلہ ہے. 800 صفحات، ہاں بالکل، 800 صفحات، بالکل 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے، اقبال حمید الرحمان صاحب تھے، تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں، 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. جی بالکل. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. جی بالکل. 8 نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. بالکل. 5 نے، جس میں میں تھا، میں نے کہا نہیں، جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی، مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر الملک صاحب نے تمام چیزیں لکھ دی. بالکل آخری صفحے پر، وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ ہیں یا ایک جملہ ہے. جی بالکل. بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا، بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا، بائی میجورٹی سو اینڈ سو سو اینڈ سو یہ ہوا. جی بالکل. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. جی بالکل. میں سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا اس وقت، تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط کیے. تو اس میں اگر آپ کو میں کو پڑھیں 800 پیجز، تو آپ کہیں یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں، تو آپ کہیں یہ فیصلہ ہے، کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں، یہ فیصلہ ہے، تیسرا کوئی اٹھا لیں، چوتھے صاحب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو، کنفیوژن ہو. تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری کہ یہ فیصلہ ہے.